بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کسان بھائیوں، اگر آپ نے قرضہ کے رقبے کے اوپر دھان کوئی بھی ویرائٹی آپ نے کاشت کر دی ہے اور اب اس کے جو پودے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، مرنا شروع ہو گئے ہیں، سوکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا میں آج آپ کو حل بتانے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں کہ نہ صرف وہ پودے ہرے بھرے ہو جائیں گے، آپ کا کھیت ہرا بھرا ہو جائے گا، بلکہ آپ کو ایک اچھی پیداوار اٹھانے کے بھی قابل بنا دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ کسان بھائیوں، آپ نے قرضہ تھا رقبہ کے اوپر دھان کوئی بھی ویرائٹی لگا دی ہے، اب اس کے پتے جو ہیں، پودے جو ہیں وہ سوکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا میں آپ کو آسان حل بتاؤں گا کہ جب آپ کی دھان 15 دن کے اوپر چلی جائے تو اس وقت آپ نے یوریا 1 بیگ لینا ہے اور ساتھ میں چلیٹڈ زنک اور میگنیشیم سلفیٹ، یہ آپ نے تینوں چیزوں کا مکس کر کے چھٹا کر دینا ہے۔ اب آپ نے 10 دن تک ویٹ کرنا ہے۔ 10 دن کے درمیان آپ کے جو پودے سوکھ چکے تھے، جو ڈیڈ ہو چکے تھے، جو مرنا شروع ہو گئے تھے، وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا جو پلاٹ ہے وہ سرسبز اور شاداب ہو جائے گا۔ جو آپ کی زمین کا معدہ خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی رہی، سخت پن کا شکار ہے، جو بھی آپ خوراک لگا رہے ہیں وہ پودا نہیں لے رہا، میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں، ایک آسان مثال سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ 2 بندے لے لیں، ایک بندے کا معدہ ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی بھی خوراک اسے دیتے ہیں تو وہ فوراً سے ہضم کر لیتا ہے، اس کی باڈی کا جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ حصہ بن جاتی ہے۔ جو معدہ خراب ہے جس بندے کا، اس کا ہمیں خیال بھی زیادہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ خوراک کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پاتا اور اس کا جسم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو قرضہ کی زمین ہے ہماری، اس کا معدہ خراب ہو چکا ہے، اس سے قبض کی شکایت ہو چکی ہے، جو خوراک ہم دے رہے ہیں وہ پودا صحیح طریقے سے لے نہیں رہا، اب اس کے معدے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قبض کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ جو آپ 15 دن کے اوپر لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا، پانی نہیں پی رہی وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ نے 25 دن کے اوپر یوریا اور ساتھ میں آپ نے امونیم سلفیٹ جو کھاد ہوتی ہے، یہ 50 kg کا بیگ ہوتا ہے، یہ آپ نے ½ بیگ ساتھ میں اس میں لگانا ہے۔ اور سولو بلازنگ بیکٹیریا، یہ پاؤڈر فارم میں بھی مل جاتے ہیں اور آپ کو لکوڈ فارم میں بھی مل جاتے ہیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پاؤڈر فارم والا 500 گرام کا یہ پیکٹ ہوتا ہے، یہ ساتھ آپ میں اس کے فلڈ کریں گے تو انشاءاللہ اگر پانی اس کے کھیت کے اندر کھڑا ہے تو وہ بھی سوکھ جائے گا، آپ کی زمین بھی نرم و ملائم ہو جائے گی اور شگوفہ سازی اتنی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور آپ نے مزید آگے 10 دن مزید اسے ٹائم دینا ہے۔ 35 دن کے اوپر آپ نے یوریا فاسفیٹ لینی ہے، جو کہ 25 kg کا بیگ ہوتا ہے، تیزابی اثر کی کھاد ہوتی ہے، اور ساتھ میں 1 بیگ یوریا پھر آپ نے لگانا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو 3 بیگ ریکمینڈ کیے ہیں، پہلا بیگ 15 دن کے اوپر، دوسرا 25 دن کے اوپر اور تیسرا 35 دن کے اوپر۔ وہ میں نے اس لیے ریکمینڈ کیا ہے کہ جو جس بندے کا معدہ خراب ہوتا ہے اسے وہ مریض بن جاتا ہے، اسے ہمیں زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو قرضہ تھا رقبہ ہے اس کے اوپر جو آپ نے دھان لگائی ہے، اس کا معدہ خراب ہے، وہ ساری خوراک نہیں لے پا رہا،
तो उसकी हमें देखभाल की ज्यादा जरूरत है। यूरिया हमें थोड़ी सी उस दूसरी अच्छी जमीन की निस्बत हमें ज्यादा देना पड़ेगी, तब ही हम इस नुकसान से बच सकते हैं। जो हमारे पौधे सूख रहे हैं तो देखते ही देखते पूरा प्लाट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा और आपको फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। अगर आप इस नुकसान से बचकर एक अच्छी पैदावार के मालिक बनना चाहते हैं तो जो मैंने ये फार्मूला आपको बताया है इस पर आप अमल करके एक बेहतरीन पैदावार उठाएंगे। और ना सिर्फ पैदावार उठाएंगे किसान भाइयों, बल्कि जो आप अगली फसल लगाएंगे तो जब आप जमीन में हल चलाएंगे तो आपको ट्रैक्टर भी बताएगा कि आपकी जमीन कितनी नरम हो गई है, कितनी बेहतरीन हो गई है। तो अगली फसल की भी आपकी बेहतरीन बुनियाद बन जाएगी। तो ये वो तमाम बहस थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।